اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ اپنی آج کی بات کا آغاز کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک پروردگار کے رحم اور کرم کے صدقے اس کے حفظ و امان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میری یہ بھی دلی دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہم سب پر رحم اور کرم کی نظر فرمائے، ہم سب کو آسانیاں مرحمت فرمائیں، ہمیں جینے اور مرنے کے بہترین راستے اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کل جیسے کہ حج کے دن ہیں، وہ تمام خوش نصیب لوگ جو ارض مقدس پر حج کے لیے گئے ہیں اللہ کے حکم سے، ان سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور جو لوگ منتظر ہیں کہ اللہ کے گھر سے بلاوا آئے اور وہ بھی خانہ خدا کو بھی دیکھیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی در دولت پر حاضری دے سکیں، اللہ پاک سب کے دلوں کی مراد پوری کرے، اسپیشلی جن کے دل میں عشق اور چاہت ہے، ان کو وسائل فراہم کریں اور اذن عطا کریں حاضری کا۔ جو گئے ہوئے ہیں ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ پاک پروردگار پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنے تمام پیاروں کے صدقے سب کی جائز دلی خواہشات مناجات پوری فرمائیں۔ جیسے کہ آپ کو مجھے معلوم ہے کہ حج ہو عمرہ ہو، یہ تمام مسلمان وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہوں، وہ کسی بھی نسل سے، رنگ سے، ذات پات سے، خطے سے تعلق رکھتے ہوں، مگر سب کے دل میں یہ خواہش موجزن ہوتی ہے بچپن سے اپنی عمر کے آخری حصے تک کہ کاش کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر میں حاضری کا موقع دے، کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر بھی حاضری کی سعادت حاصل کر سکیں، مگر سب لوگ تو ظاہر ہے نہیں جا سکتے۔ جن کا بلاوا لکھا گیا ہوتا ہے روز اول سے، انہیں پھر غیب سے بعض اوقات بظاہر انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وسائل نہیں ہیں، مگر میرا مالک جس کی قدرتیں اور جس کے اختیارات لامحدود اور ہماری سوچ کے حد سے بھی زیادہ ہیں، وہ وسائل بھی فراہم کر دیتے ہیں، مگر پاک پروردگار کیونکہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، وہ کسی کی بھی جھولی کو خالی نہیں رہنے دیتا، کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ کئی لوگ جو مسافت طے کر کے وسائل استعمال کر کے اللہ کے ہاں نہیں بھی حاضر ہو پاتے، مگر ان کے بھی حج وہ قبول کر لیتا ہے، ان کی بھی محبتوں کو، عقیدتوں کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ بی بی رابعہ بصری رحمہ کی مثال دیا کرتی ہوں، میں ان کے بارے میں میری کوشش ہوتی ہے کافی پڑھوں اور سیکھوں اور عمل کرنے کی کوشش کر سکوں، اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے۔ تو جیسے کہ ان سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بی بی آپ اللہ کی راہ میں، اس کی کھوج میں، اس کی تلاش میں انتہائی مشکلات کا بھی سامنا کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن کبھی آپ کو خانہ خدا میں حاضری کے لیے کوشش کرتے نہیں دیکھا یا اس کی خواہش کا اظہار کرتے نہیں دیکھا۔ تو بی بی رابعہ بصری رحمہ نے نہایت
بے مثال اور لازوال جواب دیا، ہلکا سا مسکرائی اور فرمایا کہ کیا تمہارا رب صرف خانہ کعبہ میں ملتا ہے، وہیں رہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ رب کعبہ نے خود فرمایا کہ وہ ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے، تو شہ رگ سے قریب کس کے ہیں؟ صرف ہم مسلمانوں کے نہیں ہیں، تمام مذاہب کے لوگ، وہ کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہو سکتے ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، مگر کیونکہ جاندار ہیں، جان میرے رب نے دی ہے، تو وہ سب کی شہ رگ کے قریب ہے۔ اسی لیے وہ غیر مسلموں کے بھی اچھے اعمال کو دھتکارتا نہیں، ان کو بھی ڈس اون نہیں کرتا، کیونکہ مالک تو آفٹر آل وہی ہے سب کا، اور وہ سب کو نوازتا بھی ہے، سب کو دیکھتا بھی ہے، سب کو جانتا بھی ہے۔ تمام مخلوقات جتنی بھی جاندار ہیں ان کی سب کی شہ رگ کے قریب ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کون کون اس کے قریب ہے، ہم میں سے کس کس کو وہ اپنے قریب فرماتا ہے، یہ اس کی چوائس ہے، یہ ہماری اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ ہم محض نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، جو کہ ہمارے فرائض ہیں، اگر وسائل ہوں تو حج اور عمرہ کر کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے، وہ تو ہم نے اپنے فرائض ادا کیے ہیں نا، جو بندہ اور اللہ اس کے مابین کے معاملات ہیں، مگر اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ مثلا میں بھی آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں، میری درخواست ہے کہ اس کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب حج کرنے کے لیے گئے۔ حج کے مناسک جو ہوتے ہیں، جو ارکان ہوتے ہیں، کافی محنت طلب مشقت والا کام ہے، حج ہو یا عمرہ ہو، اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، اور اس دوران ظاہر بات ہے انسان ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لوگ آرام بھی کرتے ہیں، تو ان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کافی تھک گئے، تو سوچا کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں، تھوڑا آرام کر لوں کچھ لمحے، تو پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اب جب ہم بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم تھوڑا سا ایزی ہو کے بیٹھتے ہیں یا نیند دراز ہوتے ہیں تو ہمیں اونگ آ جاتی ہے، یعنی چھوٹی سی نیند، نیپ، ہم اس میں چلے جاتے ہیں۔ وہ صاحب بھی جب نیند دراز ہوئے تو انہیں پتہ بھی نہ چلا اور انہیں اونگ آ گئی، ہلکی نیند آ گئی، وہ نیند میں چلے گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، خواب دیکھا انہوں نے کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں عرض پاک پہ جو خواب آتے ہیں نا، وہ فیک نہیں ہوتے، اس سرزمین پر تو ایسا نہیں نہ ہو سکتا، سچے خواب آتے ہیں۔ تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ حج ہو رہا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس مرتبہ کتنے لوگ آئے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے اس کو جواب دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس مرتبہ 3 لاکھ لوگ آئے ہیں حج کرنے کے لیے۔ یہ جس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں 3 لاکھ کافی زیادہ تعداد ہوتی ہوگی یقیناً۔ پھر پہلے فرشتے نے بولا کہ پوچھا کہ تمہیں اس کے علاوہ کیا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ پہلے والے نے پوچھا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کتنے لوگوں کا قبول ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا کسی کا بھی نہیں ہوا۔ جتنے لوگ یہ 3 لاکھ حج کرنے آئے ہیں، اللہ پاک نے کسی کا بھی حج قبول نہیں کیا، مگر ایک شخص ہے، وہ پیشے کے لحاظ سے موچی ہے، فلاں ملک اور شہر میں رہتا ہے، اللہ پاک نے اس کو حج اکبر کی سعادت سے نوازا ہے۔ وہ حج کرنے آیا نہیں ہے، مگر اس کو ثواب اور اجر جو ہے وہ حج اکبری کا ملا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا ہاں مجھے بھی یہ معلوم ہوا ہے، میرے علم میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے صاحب کی جو حج پہ گئے ہوئے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے خواب، ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ اس سے اس قدر متاثر ہوئے اور انہوں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ 3 لاکھ بندے اتنے وسائل استعمال کر کے، اتنا لمبا سفر طے کر کے حج کرنے آئے ہیں اور اتنی مشقت کر رہے ہیں یہاں بھی حج کے تمام ارکان جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اور ہمارا حج قبول نہیں تھا، اور محض ایک شخص جو کہ دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں آیا بھی نہیں ہے، تو اس کو حج اکبر کی سعادت ملی ہے، اس کے تو فعل ہمارا حج قبول ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے دل میں تہیہ کیا کہ میں اپنے ملک واپس جا کر ضرور اس شخص کو ڈھونڈ کر اس سے ملاقات کروں گا اور اس سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ ایسا کیا عمل کرتا ہے کہ وہ اللہ کو اتنا پیارا ہے۔
بہرحال انہوں نے حج ادا کیا، واپس اپنے ملک میں گئے، اور کیونکہ ان فرشتوں کو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس شخص کا ملک وہ انہی کا ملک تھا کہ شہر کا نام بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا اور اس شخص کا نام اور پیشہ بھی۔ تو ڈھونڈنے سے تو آپ کو معلوم ہے خدا بھی مر جاتا ہے، وہ تو ایک عام آدمی تھا، اگرچہ اللہ کا پیارا تھا مگر انسان تھا۔ وہ صاحب اپنے ملک واپس آ کر اس شہر گئے اور پھر اس شخص کو ڈھونڈا، وہ پیشے کے لحاظ سے جو موچی تھا اس کے پاس پہنچ گئے اور پھر اسے جا کے سلام کیا، اس نے جواب دیا، پھر پانی وانی پلایا، وہ بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں حج کر کے آیا ہوں۔ اس نے مبارک دی، ان کے ہاتھ چومے، بوسہ دیا، ان کی آنکھوں کو بوسہ دیا عقیدت سے کہ یہ وہاں کے نظارے کر کے آئے ہیں، اور بڑے ادب احترام سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد گفتگو جو آپس میں ان کی ہونی تھی رسمی اور کچھ ویسے جذباتی وہ ہو گئی، تو اس کے بعد حاجی صاحب نے اس موچی سے پوچھا، موچی ہونا کوئی عیب نہیں مگر واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو مجھے ظاہری بات ہے وہ پھر وضاحت کا اس میں نہیں رہتا شائبہ، اور ساتھ یہ بھی کہ ٹھیک ہے اس کا پیشہ ہے مگر ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کچھ لوگ کچھ انسانوں کو کم تر سمجھتے ہیں، تو ہم ایسا نہ سوچیں۔ تو اس موچی سے پوچھا حاجی صاحب نے کہ میں آپ سے ملنے اس لیے آیا ہوں اتنا سفر کر کے اور آپ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اے بندہ خدا، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تم اللہ پاک پروردگار کے اتنے قریب ہو کہ 3 لاکھ بندہ جو اتنے وسائل استعمال کر کے اتنا لمبا سفر طے کر کے اتنی مشقت کر کے وہاں پہ حج کرنے گیا مگر وہ قبول نہیں تھا اللہ کو، جبکہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تم وہاں بھی نہیں گئے اور تمہیں حج اکبر کیا اجر اور ثواب ملا ہے، اور تمہارے حج کے بدلے یا اس کے طفیل ہمارا حج قبول کیا گیا ہے، تو ایسی کیا بات ہے؟ مجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ۔ وہ موچی مسکرایا، اس نے کہا کہ ہاں جی مجھے یہ بشارت مل چکی ہے۔ تو بات کچھ ایسی ہے، معاملہ کچھ ایسا ہے کہ میرے دل میں بڑی لگن اور عشق تھا حج کرنے کے لیے، بچپن سے تڑپ تھی، لیکن میں غریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد میں نے خود بھی ظاہر میں یہ لوگوں کے جوتے جو ہیں وہ سلائی کر کے تو میں اپنا روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہوں، اب اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں کچھ پیسے جمع کر سکوں۔ تو ایک روز میں نے بڑی حسرت سے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں کہ میرے وسائل نہیں ہیں۔ تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ پیسے جمع کرنے کی کچھ تدبیر کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ پیٹ تو بھرا جاتا روٹی سے اور گندم آٹا جو ہے وہ آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے، سالن کے جو انگریڈینٹس جو چیزیں سالن بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں یہ کم قیمت کی ہوتی ہے، تو چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سالن کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور روزانہ کے جو سالن کے پیسے ہوتے ہیں اندازاً وہ ہم جمع کرتے جائیں گے اور خالی روٹی کھایا کریں گے۔ اس بات پہ دونوں میاں بیوی کا اتفاق ہو گیا اور اس دن سے انہوں نے گھر میں سالن بنانا چھوڑ دیا اور صرف روٹی بنا کر ہی کھاتی تھی۔ زیادہ زیادہ کیا ہوتا ہوگا، سستے میں یا فری میں کوئی پیاز مرچ مل جاتی ہوگی وہ ساتھ لے لیتے ہوں گے۔ عشق تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا، محبتیں تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، محبت ہر بندہ پکارتا ہے، عشق عشق ہر بندہ کرتا ہے، لیکن یہ جہاں ہوتا ہے ہوتا تو بس وہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو پیسے جمع کرنے شروع کیے، کافی عرصہ گزر گیا، پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ اب تقریباً ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ حج کر کے آ سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک روز بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، یعنی جب ان کو یہ سیٹسفیکشن ہو گئی، تسلی ہو گئی کہ پیسے جمع تقریباً ہو گئے ہیں، تو وہ کھانا کھا رہے تھے تو اچانک ہمسایوں کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ اب انسان ہے نا، جب کیونکہ بہت عرصے سے انہوں نے سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی، تو گوشت کی خوشبو آئی جب پکنے کی تو وہ رہ نہ سکا شخص، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ نیک وقت جاؤ ذرا ان کے ہمسایوں کے ہاں اور ان سے بولو کہ تھوڑا سا سالن دے دیں، جتنا عرصہ ہو گیا ہے سالن کے ساتھ روٹی کھائے ہوئے، تو مگر ابھی تو ہم نے سالن بنانا نہیں کیونکہ 100% پیسے جمع کرنے میں ابھی ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کوئی برتن لیا چھوٹا سا اور ہمسایوں کے گھر چلی گئی سالن لینے کے لیے، مگر تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کی آنکھیں بھی نم تھیں اور اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر بھی عجیب سی ایک دکھ والے تاثرات تھے۔
موچی بہت حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ ارے اللہ کی بندی، تم سالن لینے گئی تھی، کیا ہوا؟ کیا انہوں نے انکار کر دیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ انکار کیا ہے، بس میں کیا بتاؤں، بڑے بوجھل دل سے آئی ہوں۔ موچی نے استفسار کیا کہ نیک بخت مجھے بتاؤ نا، ہوا کیا؟ اس کی بیوی نے بتایا کہ میں ہمسایوں کے گھر سالن لینے گئی اور جب میں وہاں گئی تو واقعی ہانڈی میں گوشت پکنے کی خوشبو مزید زیادہ تیز آ رہی تھی، اور جب میں نے ہمسائی سے کہا کہ بہن تھوڑا سا سالن دے دو، بہت دن ہو گیا سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور دیتی، لیکن میں معذرت چاہتی ہوں، کیوں کہ یہ جو سالن میں بنا رہی ہوں یہ ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ ایسا کیا تم پکا رہی ہو یا بنا رہی ہو جو ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، تمہارے لیے ہے؟ تو ہمسائی گویا ہوئی، اس نے بتایا کہ میری بہن بہت عرصہ ہو گیا ہمارے گھر میں کھانا ہی نہیں بنا، میرے میاں کو کوئی مزدوری نہیں ملی، کوئی کام نہیں ملا، تو جس کی وجہ سے کھانا نہیں بن سکا، تو اب تو ہمت جواب دے گئی تھی، ہم لوگ مرنے والے ہوئے تھے، تو آج میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کے بندے باہر جاؤ اور اگر کوئی مرا ہوا جانور ملتا ہے تو وہی لے آؤ، اگرچہ وہ حرام ہوگا، میرے رب نے مگر انتہائی مصیبت کے وقت میں، مشکل کے وقت میں جان بچانے کے لیے حرام کو بھی حلال قرار دے دیا ہوا ہے، تو جاؤ لے آؤ، میں پکاتی ہوں۔ وہ گیا ہے اور ایک مردار یعنی مرے ہوئے جانور کا کچھ حصہ لے کر آیا، میں وہ پکا رہی ہوں، تو ظاہر ہے تمہارا میاں تو کام کرتا ہے، اگرچہ تم بھی امیر لوگ نہیں ہو لیکن اس کے پاس روزگار کا ایک باقاعدہ ذریعہ ہے، اس لیے تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے اور حلال نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ دونوں خواتین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ موچی کی بیوی خاموشی سے گھر واپس آ گئی، اور پھر اس نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا وہاں پہ۔ موچی کے دل پہ ایک گہری چوٹ لگی۔ جن کے دل میں عشق ہوتا ہے نا، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے نازک ہوتے ہیں، وہ کبھی سخت دل نہیں ہو سکتے۔ سخت دلوں میں تو میرے رب کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی، بسیرا ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو موچی اٹھا، وہ اندر گیا کمرے میں جہاں اس نے پیسے جمع کر رکھے تھے، اس نے وہ ساری رقم نکالی اور اسی وقت اپنے ہمسایوں کے گھر گیا اور اپنے ہمسائے سے جا کر کہا کہ میرے بھائی، میں نے بڑا لمبا عرصہ لگا کے اور اس طرح پیٹ کاٹ کے اور نامکمل کھانا کھا کے یہ پیسے جمع کیے تھے، حج کا مجھے بڑا شوق تھا جانے کا، مگر میرا دل، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میرا دل یہ بات سہ نہیں سکتا کہ میری دیوار کے ساتھ دیوار میں میرا بھائی جو ہے، میرا دوست جو ہے، میرا ہمسایہ جو ہے، وہ مردہ کو جانور کا گوشت کھانے پہ مجبور ہو جائے۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں پہلے کہ تمہارے مطلب اتنے عرصے سے تم بھوکے ہو، تمہارے کوئی ذریعہ نہیں ہے روزگار کا، معاش کا، تو یہ پیسے تم رکھو، اللہ کو منظور ہوا تو وہ کوئی وسیلہ بنائے گا، میں حج پھر کر لوں گا، زندگی رہی اور نصیب میں ہوا تو تم یہ پیسوں سے گھر میں راشن ڈالو، اور باقی کے جو پیسے ہوں گے ان سے تم جیسے میں کام کر رہا ہوں اسی طرح ہی اپنے لیے روزگار کا کوئی ذریعہ بنا لو اور اپنی زندگی آسان کرو۔ وہ وہاں پہ دے کر واپس آ گیا۔ اب جب وہ واپس آیا، جب وہ سالن کے بغیر روٹی کھا رہے تھے، وہ تب بھی میرا رب دیکھ رہا تھا۔ اس موچی کے دل میں جو تڑپ اور لگن تھی حج پر جانے کی، وہ بھی میرا رب جانتا تھا۔ اور پھر جو اس نے تکلیف محسوس کی اپنے جیسے انسان ایک اپنے ہمسائے کی، اور اس نے پھر اپنے اس عشق اور محبت کو ایک سائڈ پہ رکھا اور یہ سوچا کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے کام آؤ، اور اللہ پاک کے واضح فرمان موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ انسانیت کا کیا مقام ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد اور تکلیف کو سمجھنے کا اور پھر آسانیاں فراہم کرنے کا کیا مقام ہے۔ اس وقت بھی میرا رب سب دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا۔ تو اس کی اس نیک عمل کے عوض اللہ پاک پروردگار نے اس کو گھر بیٹھے حج اکبر کا اجر اور ثواب عطا فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو عنایت فرمایا بلکہ پھر اسی کے طفیل، اسی کے وسیلے سے باقی کے 3 لاکھ لوگ جو حج کرنے گئے ہوئے تھے ان کا حج قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ واقعہ کہ کیا ہم بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آس پاس بسنے والے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ جب ہمیں کسی شخص کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو ہم سوچتے ہیں
مرد حضرات سوچتے ہیں کہ ایک کندھا دینا میت کو بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے، وہ بھی پہنچتے ہیں، اور جنازہ پڑھنا بھی بڑا ثواب کا کام ہے، اور آج ہم کسی کا جنازہ جو ہے پڑھیں گے، اس میں شامل ہوں گے تو کل کو یہ ہمارے لیے بھی پہنچے گا، اور خواتین بھی پہنچتی ہیں کہ بھئی یہ بڑا اجر والا کام ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا کام ہے، بندہ مر گیا تو اس کے افسوس کر کے تو آنا ہے، کسی کی خوشی میں پہنچے نہ پہنچے، فوتگی پہ تو پہنچنا ہی چاہیے، مگر جب وہ شخص جی رہا ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، تو ہم اس وقت اس کی کتنی فکر کرتے ہیں، ہم کتنی بار سوچتے ہیں کہ آج عید کا موقع ہے یا شب برات ہے یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہے تو شاید وہ اکیلا بیٹھا ہو، معلوم نہیں کہ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکتا ہو، وہ اچھا صاف ستھرا لباس خرید کر پہن کر نماز عید ادا کر سکتا ہو، تو قربانی کی ایک شکل یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ہم نے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو شاپنگ کرنی ہوتی ہے، ہم اس کو وہاں پہ ایکسپینڈیچر کرٹیل کریں، وہاں پہ ہم کم کریں۔ سپوز میں نے اپنے لیے ایک مثال کے طور پر کم سے کم میں نے اپنے لیے 5,000 کا جوڑا لینا ہے، تو میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، قربانی کا اجر حاصل کرنے کے لیے اس 5,000 کو کم کر کے اس کے مقابلے میں سستا جوڑا لے، اور اس میں جو باقی پیسے ہیں وہ کسی سفید پوش، میں ڈھونڈوں، میں غور کروں کہ کن کے زندگی گزارنے کے وسائل کم ہیں، تو میں انہیں گفٹ کی شکل میں، یعنی دوسرے کی انا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھ کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم سب لوگ اس نظریے سے سوچیں تو بہت لوگ ہمیں مل جائیں گے۔ اور تحفہ دینا جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویسے بھی بڑا پسندیدہ عمل ہے، تو اللہ پاک پروردگار ہمیں اس طرح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سوچیں کہ ہم، اللہ پاک نے ہمیں نوازنا ہے۔ اب دیکھیے کہ کئی بار وہ رات بھر کے نمازیوں کی عبادتوں کو بھی دھتکار دیتا ہے، تاریخ میں بہت سارے واقعات موجود ہیں، کچھ میں اپنے چینل پر پہلے آپ سے شیئر کر بھی چکی ہوں۔ زبان کی سختی اور عمل کی جو درشتی ہوتی ہے وہ تمام عبادات کو عکارت کر دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں اللہ پاک پروردگار نے خود فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہاری نمازیں، روزے، حج، قربانیوں کے گوشت کا جو خون ہے تمہارے منہ پہ ماروں گا۔ اب دیکھیے وہ کتنا رحیم و کریم اور مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے، مگر یہ بھی تو غور کرنے کی بات ہے نا کہ کن کن مواقع پر اس نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاران کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنگاہ حلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ یعنی کسی کے دل کو خوش کر دو کہ یہ حج اکبر کے برابر ہے، 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے، اس کا بہت خیال رکھا کریں، اس کے لیے آسانیاں، خوشیاں فراہم کرنے کی کوشش کیا کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔